فرمائے گا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش چاہو، گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ تو توبہ کرنے سے مراد اس کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ اس سے تم غافل ہو، ابھی تم غفلت کو چھوڑو، اس کو یاد کرو۔ توبہ کا اصل اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، ہر وقت اس کا ذہن میں رکھنا، دل میں رکھنا، اور اس کے احکام کی پیروی کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکیوں میں جلدی کرنا، یہ توبہ کی اصل ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر زور کا پانی بھیجے گا، زور کمی برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے زیادہ اور طاقت دے دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم جرم کرتے ہوئے منہ پھیرنے والے مت بنو۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو ان لوگوں نے منع کر دیا، آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہے، تو آپ میں کون سی خاص بات ہے؟ انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا تاکہ ان کو کچھ ذرا تنبیہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک لی اور ان پہ قحط مسلط کر دیا۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، تو جتنا غلہ وغیرہ تھا سب کھا گئے پی گئے۔ بڑا سرسبز علاقہ تھا ان لوگوں کا۔ پھر جناب جانور کھانا شروع کر دیے، کتے، بلیاں، سانپ، جو چیز مل جائے، جان بچانے کے لیے کام شروع کر دیے۔ نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، آسمان سے بارش برس جائے گی تم پر، اور تمہارے جسم میں اللہ پہلے سے زیادہ قوت دے دے گا۔ بات یہ کہ نعمت آ جائے، نعمت کو استعمال کرنے کی طاقت چاہیے۔ ایک نعمت نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور نعمت آ جائے استعمال کی طاقت نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس جن لوگوں کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ان کو مخصوص غذا سے روک دیتے، تو نعمت تو موجود ہوتی ہے مگر استعمال نہیں کر سکتا۔ یا کوئی بیماری نہیں ہے، جبڑا ہی ٹوٹا ہوا ہے، چبا ہی نہیں سکتا، تو مزے مزے کی چیزیں، پیاری پیاری لذیذ چیزیں کس طرح کھائے گا وہ؟ تو اللہ نے فرمایا تمہیں نعمت بھی ملے گی، پھر نعمت کو استعمال کرنے کی طاقت بھی ملے گی، تم بعد آ جاؤ، توبہ کر لو۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، وہ بولے کہ اے ہود تم کوئی دلیل نہیں لے کے آئے ہمارے پاس، تم نے کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا تم اللہ کے نبی ہو۔ حالانکہ اللہ کا نبی خود دلیل ہوتا ہے، اس کی پاکیزگی، اس کا کردار، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا سب دلیل ہوتا ہے۔ اور یہ کیا بڑی دلیل نہیں تھی کہ یہ لوگ بت پرستی کے عادی تھے، اور انہی میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو بت پرستی سے پاک تھے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، وہ بولے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آگے ہو جی بڑی باتیں کر رہے ہو، ہم تمہارے باپ دادان کو پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، تم ایک نیا مذہب لے کر آ گئے ہو، نیا دین لے کر آ گئے ہو۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ صاف صاف ان لوگوں نے منع کر دیا۔